شادمان کے علاقے میں ایک شوہر نے اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ پیسے اور دولت کے حفظ میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ماں اور سارے بھائی انوالو ہو کے جو میں نے پراپرٹی اپنی بیٹی کو دی تھی اس کو کہا ہے کہ یہ ساری پراپرٹی بیچ دو۔ اس کو ہم مار کے پلان کیا اور میڈیا میں یا پولیس کو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی باہر سے ڈکیت آئے ہیں دو، جو کہ انہوں نے مجھے بھی کہا اور پولیس کو بھی کہا، اور انہوں نے اس کو مار کے تو یہ پھر ڈرامہ کر دیا۔ جو ایپس میری بیٹی نے اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھیں وہ بھی ڈیلیٹڈ ہیں۔ میری بیٹی کا 1 روپیہ 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور 1 گرام سونا بھی نہیں تھا، ایک کان میں پہننے والی کوئی پن بھی نہیں تھی۔ میں تو سی ایم صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ باقی بختاوروں کو بچا لیں اور ان کو CCD کے حوالے کریں تاکہ فوری انصاف مہیا ہو، تاکہ کوئی اور بختاور قتل ہونے سے بچ سکے۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین، کچھ روز پہلے شادمان کے علاقے میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک شوہر نے اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں آج اس جگہ پر موجود ہوں، اس مرحومہ کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ ان کے والد سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے، آخرکار کیوں اس معصوم خاتون کو قتل کیا گیا، آخر کیا وجہ تھی، کیا اصل حقائق تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو اللہ پاک مغفرت فرمائے مرحومہ کی۔ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کس طرح سے اس درندہ صفت انسان نے ایک معصوم کا گلا کاٹا؟ دیکھیں، پیسے اور دولت کے حفظ میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ماں اور سارے بھائی انوالو ہو کے جو میں نے پراپرٹی اپنی بیٹی کو دی تھی اس کے شرعی حصے کے مطابق، ایک باپ جیسے کہ اللہ کا قانون ہے، جی، تو اس کو میں نے اپنی بیٹی کے نام اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا، اور وہ تقسیم میں نے کر دی تھی، اور یہ 2-3 سال سے ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے مجھ سے پیپرز ریکوائرڈ کیے، میں نے دے دیے، پرسوں دیے، اور کچھ پیسہ جو کیش بنتا تھا وہ بھی دیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کا بیان بھی ریکارڈ ہوا ہے یہاں، بلکہ انہوں نے کیمرہ کہا ہے کہ اس کو کہا ہے کہ یہ ساری پراپرٹی بیچ دو۔ اب وہ ان کو ان مین وائل یہ خیال آیا کہ اس کو ہم مار کے پلان کیا، اور میڈیا میں یا پولیس کو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی باہر سے ڈکیت آئے ہیں دو، جو کہ انہوں نے مجھے بھی کہا اور پولیس کو بھی کہا، اور اس کو مار دیا، اور انہوں نے اس کو مار کے تو یہ پھر ڈرامہ کر دیا۔ اب اگر آپ اس پلاننگ کی تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو DVD وہ ریکارڈنگ جو لگوائی ہوئی تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی، آپ پولیس ریکارڈ سے چیک کر سکتے ہیں، اس دن کی نہیں ہے، وہ ڈیلیٹ ہے، وہ اس کے اندر نہیں، DVR کے اندر نہیں ملی۔ جو ایپس میری بیٹی نے اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھیں وہ بھی ڈیلیٹڈ ہیں۔ تو انہوں نے پورا کام کر کے تو یہ کاروائی کی ہے ماں اور چاروں بیٹوں نے۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا؟ مجھے صبح 7:05 پہ کال آئی ہے کہ جی آپ کا وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور آپ آئیں وہاں پر۔ اچھا، FIR میں جب میں نے FIR پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ان لوگوں کو دے چکے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ خوش رہے۔ تو کیا یہ اتنے لالچی اور اتنے ہوس پرست ہیں کہ انہوں نے کوئی مان نہیں رکھا اس چیز کا بھی؟ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ میری بیٹی ان کے لیے ایک ذریعہ آمدن تھی کہہ لیں، یا وہ ایک ذریعہ تھا جہاں سے یہ پیسے بٹور رہے تھے، کھا رہے تھے، اور انہوں نے یہ حرکت کیوں کی؟ اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اکٹھا ہی سب کچھ، وہ جو کچھ میں نے رجسٹریاں وغیرہ اپنی بیٹی کے نام پہ کی تھیں وہ بہت خطیر رقم ہے، اور وہ ان کو یہ تھوڑے بہت پیسے سمجھ آنے کی، یہ ان کو تھوڑے لگے جو میں دے رہا ہوں، تو وہ سب جو مین چیز ہے اس کو ہڑپ کر کے تو وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے میری بیٹی کی انہوں نے جان لے لی۔ اچھا، آخر میں جو متن لکھا ہوا تھا کہ ایک گاڑی تھی جو اس کو بیچنا چاہتے تھے جس وجہ سے لڑائی شروع ہوئی، وہ کیا ماجرا تھا؟ جی، یہ پرسوں میں نے رجسٹریاں اس کو دی ہیں اور 1 کروڑ روپیہ بھی کیش ادا کیا، 1 دن پہلے، اور رات کو، اسی رات کو اس نے بیوی کو کہا کہ تم اپنی، میں نے جو بیٹی کو گاڑی تھی میرے نام، بیٹی کے نام، اس کو کہا کہ یہ گاڑی بھی بیچو،
اب اس نے کہا کہ یہ میری گاڑی ہے جس پہ میں ڈرائیو کر کے جاتی آتی ہوں، میں مطلب جس سے میں مطلب جو میری ایک سواری ہے وہ تو چھوڑ دو میرے لیے. اور اگر وہ کاز ہوتا تو وہ ایک بہانہ ہے جو مجھے لگتا ہے. یہ خالی ایک 60-70 لاکھ کی ٹوسون گاڑی ہے وہ. اس کے لیے جو میری بیٹی کے نام اتنی زیادہ جائیدادیں اور پیسے اور سونا اور سب کچھ زیورات تھے، پھر بھی انہوں نے کیوں قتل کیا؟ یہ ظالموں نے پتہ نہیں کیا کیا. مرحوما نے پہلے آپ کو کبھی فون کر کے آپ کو نہیں بتایا کہ مجھے اس طرح سے تنگ کرتے ہیں میں یا ان سے تنگ آ چکی ہوں؟ کوئی بات نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں، اس طرح کا کوئی میٹر دیکھیں، بیٹیوں کی ہمارے یہاں ہم سبھی تربیت یہ کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے گھر میں خوش رہو، صبر سے رہو. جی اور ماں باپ کو یہ بیٹیاں نہیں بتاتی کہ کہیں ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ دکھ کا شکار نہ ہوں. بالکل. کوئی بیٹی نہیں چاہتی اپنے باپ کو پریشان کرنا، تنگ کرنا یا اس کو دکھ دینا. لیکن آج جو جتنا بڑا دکھ مجھے مل گیا، اس سے بڑا تو کوئی کسی باپ کے لیے ہو نہیں سکتا. اللہ کسی باپ کے کندھے پہ اس کی بیٹی کا جنازہ نہ لے اٹھائے. وہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ عورت جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے، تو مریم نواز صاحبہ آپ کی ریڈ لائن کو جو ہے وہ کراس کیا گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے مریم نواز صاحبہ سے کہ ایسے درندہ صفت لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کس طرح کا جو ہے کردار ان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے، میں تو سی ایم صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ باقی بختاوروں کو بچا لیں اور ان کو سی سی ڈی کے حوالے کریں تاکہ فوری انصاف مہیا ہو، تاکہ کوئی اور بختاور قتل ہونے سے بچ سکے اور کسی اور کی گردن نہ کٹے. میری تو منت اور ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کیس کو ایک ایسی اگزامپل بنایا جائے جس سے ایسے درندہ صفت اور ظالم لوگ جو ہیں وہ کرنے سے پہلے سوچیں. مجھے یہ بتائیں کہ ذرائع کے مطابق یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ جو قاتل ہے وہ منشیات کا بھی استعمال کرتا تھا. دیکھیں، منشیات کا استعمال اپنی ماں کو مار دیتا، اپنے کسی بھائی کو قتل کرتا، اپنے کسی اور کو، اپنے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، کسی کی بیٹی کوئی قتل کیا ہے. تو نشہ نہیں ہے، وہ پلاننگ ہے. اور یہ پولیس انویسٹیگیشن میں آ جائے گا، پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ جو زیورات ہیں وہاں سے وہ غائب تھے، پہلے انہوں نے وہ بھی چوری کی ہیں. وہاں ایک سوئی نہیں نکلی، میری بیٹی کا 1 روپیہ، 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور 1 گرام سونا بھی نہیں تھا، ایک کان میں پہننے والی کوئی پن بھی نہیں تھی. تو اب تک پولیس سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، میں تو بھی ظاہر سی بات ہے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، کر ہی رہی ہوگی. فی الحال وہ پابند سلاسل ہیں. جی ہاں، پولیس نے ان کو گرفتار کر ٹھیک لیا. ہو گیا. ہماری دعا ہے کہ جی اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ پاک آپ کو صبر عطا کرے. ناظرین، یہ والد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ساری ان کی بات سنی کہ کیسے درندہ صفت انسان جو ہیں وہ کسی کی بہو بیٹی کو اس طرح سے جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں. تیز دھار آلوں کا بیٹی جو ہے وہ، ہر بیٹیاں جو ہیں وہ سانجی ہوتی ہیں، وہ باپ کو اس وجہ سے دکھ نہیں بتاتی کہ کہیں ہمارا باپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے، کہ ہمارے گھر والے پریشان نہ ہو جائیں. بیٹیاں اس وجہ سے سسرال میں ڈھائے جانے والے ان عذابوں کو اپنے دل میں دبا کر رکھتی ہیں کہ کہیں پیچھے ہمارا باپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، جس نے ساری زندگی محنت کر کے ہمیں جو ہے بیایا ہے، ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے. ناظرین، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، انہیں کس طرح جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور جس طرح میرے ساتھ ان کے والد موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کو دیا جائے تاکہ فوری جو ہے وہ انصاف ملے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.